کے ہنسی وجود کو تشبیہ کس سے؟ تاریخ انسانی کے اندر وہ خیمہ بھی بڑا بابرکت ہو گیا، وہ خیمے والی بھی بڑی نصیب والی عورت، یا میرے معزز مہمانوں، میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ میں نہ بیچتی تو پلانے والا آخر میں پیا کرتا، چپ رہتے تو پروقار، بات کرتے تو رونق والے ہوتے تھے، ورنہ بکری کا دودھ دینا ہو تو کوئی گلاس یا چھوٹا موٹا کوئی برتن لے کر آتے، بکری دونی ہے، کوئی بھینس تو نہیں دونی۔ جمعرات کو جو رات تھی، اس رات کے پچھلے پہر میں آقا کریم غار ثور کی طرف گئے تھے، جمعہ کا دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، یہ 3 دن غار ثور میں رہے۔ پیر کو سفر شروع ہوا تھا مدینہ طیبہ کی طرف، اور وہ پیر کا دن تھا جب آپ قباء پہنچے تھے، یعنی 1 ہفتے کا یہ سفر تھا جو مکہ سے قباء تک کا سفر تھا۔ سخت گرمیوں کے موسم میں سفر یا تو الگ صبح ہوتا ہے یا پھر شام کو اور رات کو ہوتا ہے۔ گرمی کے عین ٹائم میں سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا، 52 سے اوپر ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ذات راہ، جو ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کر کے دیا تھا، وہ 2-3 دن چلا، اب وہ سامان ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم رستے میں سے جو بستیاں گزرتی تھی وہاں سے کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلیں کچھ خرید لیں تاکہ ہمارے کھانے پینے کا نظام چلتا رہے۔ تو راہ میں بستی سے ہٹ کر صحرا کے اندر ہی ایک خیمہ تھا۔ تاریخ انسانی کے اندر وہ خیمہ بھی بڑا بابرکت ہو گیا، وہ خیمے والی بھی بڑی نصیب والی عورت تھی، اس کا نام بھی تاریخ کے اندر سنہرے حرفوں سے لکھا گیا، اور وہ تھی معبد کی ماں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بیٹے کا نام معبد ہوگا تو معبد کی ماں اسے کہتے ہیں ام معبد۔ وہاں پہ پڑاؤ ہوا، آمنے سامنے خیمہ تھا، ایک خیمے میں شاید جانور رکھتے ہوں گے، دوسرے میں خود میاں بیوی بال بچے رہتے ہوں گے۔ تو وہ باہر اپنا ایک موڑے پر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی باوقار خاتون تھی، اور اس کا نام مشہور تھا کہ یہاں سے گزرنے والوں کی خدمت کرنے والی خاتون ہے، سخی خاتون ہے، لوگوں کے لیے حسب توفیق جتنی طاقت ہے، پانی کھانا جو بھی اس سے ہو سکتا تھا وہ یہ کام کرتی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی وہاں پہ ٹھہرے اور ہم نے کہا کہ ام معبد کوئی دودھ یا کوئی چیز ہے ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ ایک خوددار انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے کہ چیز خرید کے کھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے جواب دیا میرے معزز مہمانوں، میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ میں نہ بیچتی بلکہ میں خدمت کرتی آپ لوگوں کی۔ قحط کا زمانہ تھا، صحرا تھا۔ آج کل پاکستان کے بھی آپ صحراؤں کا حال اگر سنیں گے تو جانور بھوک سے مر رہے ہیں، یہ خبریں آپ کی نظر سے گزری ہوگی، سینکڑوں جانور مرے پڑے ہیں بھوک کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے۔ تو وہ بھی صحرا تھا، ان کی بھی بکریاں بڑی بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے انتہائی نحیف اور لاغر تھی، اور ان کے شوہر بکریوں کو لے کر نکلے تھے باہر، کچھ کھانے پینے کو مل جائے تو چلے بکریاں کھا لیں۔ انہوں نے عرض کی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے، میں معذرت چاہتی ہوں، میرا دل بڑا دکھی ہے کہ آپ جیسے مہمان آئے اور گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے۔ سرکار کی نگاہ خیمے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی، ایک بکری اندر خیمے میں کھڑی تھی، دیوار سے لگ کر بڑی کمزور مریل سی بکری کھڑی تھی۔ آپ نے پوچھا ام معبد یہ بکری کیسی ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ اتنی بیمار ہے اور اتنی کمزور ہے کہ باقی بکریوں کے ساتھ چل کے جا ہی نہیں سکتی تھی، یہ اتنی لاچار ہے، اتنی کمزور ہے کہ یہ چل کر جا نہیں سکتی تھی، اسے مجبوری سے چھوڑ گئے، یہ چل ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو آقا انعامدار نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ دو لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ دو لوں۔
انہوں نے کہا اس بیچاری میں دودھ کہاں سے آئے گا، یہ تو چلنے پھرنے سے لاچار ہے، چلتی پھرتی ہوتی تو ساتھ گئی ہوتی۔ اور کہنے لگی، الفاظ ہیں روایت کے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ چاہیں تو دو لیں، میں انکار نہیں ہے میرا، مگر اس کا امکان کوئی نہیں کہ دودھ یہ دے، اگر آپ چاہیں تو آپ دو لیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے خیمے میں اندر گئے، اس بکری کے جو کمر ہے پشت پہ ایسے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت عطا فرما۔ میرے آقا کا دست مبارک کا پھرنا تھا کہ بکری نے جھرجری سی لی اور اپنی ٹانگیں کھول دی، اس کے تھن میں دودھ بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا ام معبد برتن لے کر آؤ۔ ام معبد برتن لائی اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ ایک جماعت پوری دودھ پی سکتی تھی۔ پتہ نہیں ام معبد کو بھی کیا نظر آ گیا، ورنہ بکری کا دودھ دینا ہو تو کوئی گلاس یا چھوٹا موٹا کوئی برتن لے کر آتے، بکری دونی ہے، کوئی بھینس تو نہیں دونی، مگر وہ ایک ایسا پتیلا ٹائپ لے کر آ گئی۔ ابھی برکات کو دیکھا نہیں تھا، یہ پہلے ہی ان کا ایک وجدان تھا، ایک کیفیت تھی کہ جن کے ہاتھ لگانے سے تھن بھر گئے ہیں تو یہ کوئی بات عام نہیں ہے۔ وہ پتیلا لے کر آ گئی، حدیث کے الفاظ ہیں جس میں سے پوری جماعت دودھ پی سکتی تھی۔ جماعت کا لفظ کم سے کم 9 پہ شامل ہوتا ہے، اوپر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے دودھ دونا شروع کر دیا اور دودھ ایسے فراٹے مار کے بہ رہا تھا کہ اس کی جھاگ بننا شروع ہو گئی، برتن لبلب بھر گیا۔ سرکار نے میرے آقا کے اخلاق کریمہ دیکھیے اور ایٹیکیٹس دیکھیے۔ سب سے پہلے ام معبد سے کہا، معبد آپ دودھ پیو۔ سب سے پہلے ان سے کہا، کوئی بچہ گھر میں تھا تو ان سے کہا آپ لوگ پیئیں۔ پھر آپ نے بکر صدیق کو دودھ پلایا، چونکہ حضور خود دودھ دو کر پلانے والے حضور تھے، اور میرے آقا کا ایک فرمان ہے، ساکل قوم آخرہم، قوم کو پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ساکل قوم آخرہم، جو ساقی ہوتا ہے کسی قوم کا وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ سب کو پلانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے خود دودھ پیا، اور پھر جو برتن نیچے ہو گیا تھا، دودھ کم ہو گیا تھا، آقا نے پھر جا کر بکری کو دھویا، پھر لبالب بھر کے برتن دے دیا اور کہا جب تمہارے شوہر آئے اور کوئی اور لوگ آئے ان کو پلانا۔ یہ کہہ کر میرے آقا وہاں سے چل پڑے، اور یہ قافلہ وہاں سے نہیں۔ اصل بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے، جب ام معبد کے شوہر تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو گھر کے اندر اب سرکار دو عالم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، تو ان کا گھر بھی خوشبو سے مہک رہا ہوگا، اور ایک انوار کی کیفیت۔ اللہ کا نبی جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہو تو وہاں کے تو در و دیوار پر بھی ایک نور کا ایک منظر ہوتا ہے جو اہل نظر کو نظر آتا ہے، اور پھر ان کی نگاہ دودھ کے بھرے ہوئے برتن پر پڑی کہ پورا پتیلا دودھ کا بھر کے رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی ہے ام معبد، یہ خوشبو، یہ انوار، یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں؟ یہاں تو بکری کوئی نہیں تھی گھر میں، اور اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ اب ام معبد کو حضور کا نام تو نہیں آتا تھا، اس نے ایک نام خود رکھا، کہنے لگی ہمارے گھر میں مبارک آئے تھے، ہمارے گھر میں مبارک آئے تھے، یعنی برکت والے آئے تھے۔ ایک ہستی آئی تھی، ان کے ہاتھ میں ایسی برکت تھی کہ مریم بکری کو ہاتھ لگایا، صحت مند ہو گئی، جاندار ہو گئی، طاقت والی ہو گئی، دودھ سے بھر گئی۔ ایک پتیلا پہلے بھرا، سب نے پیا، پھر اور بھر کے لے کر چلے گئے، ہمارے گھر میں برکت والے آئے تھے۔ تو ابو معبد جو تھے شوہر، ان کی دلچسپی اور بڑھ دی، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے، بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے۔ یہ سوال اس نے پوچھا اپنی بیوی سے، کچھ ان کا حلیہ بناؤ، بتاؤ وہ کیسے تھے۔ وہ اصل میں وہ بھی باہر سن رہے تھے کہ مکہ سے ایک ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ مکہ سے نکلے ہوئے ہیں اور قریش ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو ان کو تجسس ہوا ہمارے گھر میں وہ تو نہیں آئے، تو پوچھا کہ وہ کیسے تھے۔ اب ام معبد نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا، بڑے بڑے صحابہ نے بیان کیا، بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا، مگر اس بات پر اتفاق ہے جیسے اللہ نے اس کی زبان سے لفظ نکالے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ میرے آقا
کی سیرت لکھنے والوں میں اور آقا کا جو فضائل اور حضور کے شمائل اور آقا انعامدار کا حلیہ مبارک کا بیان جو معبد کے منہ سے ادا ہوا، جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے، وہ خاتون جو کوئی عالمہ نہیں تھی، سکالر نہیں تھی، کوئی شاعرہ نہیں تھی، ایک عام دیہات میں رہنے والی خاتون تھی، مگر لفظ ایسے کہ موتی پڑ دیے میرے مصطفیٰ کی شان کیا۔ اب وہ عربی کے الفاظ، اصل مزہ تو ان کو آتا ہے جو عربی سمجھنے والے لوگ، مگر میں اب چونکہ عربی بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں وہ آئے جو خوش شکل تھے، خوب رو تھے، حسین و جمیل تھے، جسمانی ساخت کمال کی تھی، نہ ایسے تھے کہ ان کے پیٹ باہر نکلا ہو جس سے شخصیت میں عیب لگ جائے، نہ ایسے تھے کہ سر کے بالوں میں کوئی کمی ہو کہ جو انہیں نیچا کر دے، خوبصورت تھے، قد آور تھے، آنکھیں غزالی حرم جیسی تھی، پلکیں دراز تھی، آواز گرجدار تھی، گردن سراہی دار تھی، انتہائی حسین آنکھیں سرمگی تھی، باریک بھویں تھی جو آپس میں ملی ہوئی تھی، سر کے بال خوب سیاہ تھے، چپ رہتے تو پروقار، بات کرتے تو رونق والے ہوتے تھے، خوبصورت تھے، دور سے بھی دیکھتے تو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے، اور قریب سے دیکھتے پھر تو حسن کی بات ہی کیا ہوتی تھی۔ شیریں زبان تھے، شیریں کلام تھے، فیصلہ کن گفتگو کرتے، نہ اتنی لمبی کہ تھکا دے، نہ اتنی چھوٹی کہ سمجھ نہ آئے۔ اب اس مائی کا ذرا مشاہدہ دیکھیے، دور سے دیکھنے سے ایسے لگتے تھے، قریب سے دیکھنے سے ایسے لگتے تھے، بولتے تھے تو یوں لگتے تھے، چپ ہوتے تھے تو یوں لگتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو نہ اتنی لمبی کرتے تھے کہ اکتا دیں، نہ اتنی چھوٹی کرتے تھے کہ سمجھ نہ آئے۔ قد ان کا درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھ کو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو ہلکا لگے۔ جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں ان کے۔ کہنے لگی وہ ایسے تھے جیسے دو ٹہنیوں کے درمیان ایک تیسری ٹہنی ہو جو دیکھنے میں سب سے زیادہ سرسبز شاداب خوبصورت نظر آئے، سب بیٹھے روم میں سب سے زیادہ حسین وہ لگتے تھے۔ اور آپ کے ساتھی ایسے تھے کہ جب آپ بات کرتے تھے تو کان لگا کر بات کو سنتے تھے، حکم دیتے تھے تو فوراً بجا لاتے تھے، اور ایسے مخدوم تھے کہ مجلس ہر وقت بھری رہتی تھی، نہ ماتھے پہ بل ڈالنے والے تھے نہ مزاج کے ساتھ۔ یہ وہ ایک بیان تھا جو معبد نے کیا۔ میں نے ایک ترجمے میں علیم ناصری ایک شاعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھا، اس نے تھوڑا شاعری کی زبان میں کرنے کی کوشش کی۔ معبد نے جو کہا اس کو اپنے شعر میں اردو میں کہا، حیران ہوں کہ ان کا سراپا بیان کروں، بولی عفیفہ مادر معبد کے کیا کہوں، اوصاف اس حبیب کے میں کس طرح گنوں، اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس سے دوں، وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے، میری زبان سے ان کی ستائش محال ہے، پاکیزہ روح کشادہ جبین چشم سرمگی گردن بلند پتلیاں روشن قد حسین، شیریں کلام جادو بیان نطق انگبین، پیوستہ ابرو غالیہ زلف عنبری، دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروقار، آواز پر جلال ہم ادب کا نقشیار، دیکھیں جو دور سے تو وہ زیبا دکھائی دے، بولے تو کھینچا ہوا دل کو سنائی دے۔ بولتے تھے تو دل سنتا تھا ان کی باتیں۔ گفتار موتیوں کی لڑی سی سجائی دے، مظلوم ان کے پاس پناہ کی دہائی دے، ان کے رفیق سنتے ہیں تو بولتے نہیں، جب وہ بولتے تھے تو پھر رفیق سنتے تھے، فرمان پر زبان کبھی کھولتے نہیں۔ یہ وہ ایک رنگ تھا جس کو معبد نے بیان کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ معبد نے اسی وقت قبول اسلام کر لیا، اسی وقت، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے پھر دوبارہ مدینہ گئے اور وہاں جا کر مسلمان، دونوں روایتیں موجود۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مابت نے اسی ٹائم کر لیا ہو، شوہر کو بعد میں لے کر گئی ہو، وہاں جا کے پھر دوبارہ حضور سے ملاقات کی۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے اپنی مہمان نوازی کی صفت کی وجہ سے آقا نامدار کے دیدار کا شرف حاصل کیا، اور وہ مرتبہ پایا کہ بڑے بڑے صحابہ جو سیرت نگار دنیا میں بنے ان میں صف اول میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، ام بابت، جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا تھا۔ ان کے پاس جو وہ بکری تھی جس پہ آقا نے ہاتھ پھیرا تھا، وہ کب مری اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر سرکار ابھی ہجرت کر کے جا رہے تھے، 10 سال حضور نے گزارے، کوئی 2.25 سال ابوبکر صدیق نے گزارے، عمر فاروق کا زمانہ گزر گیا، آخری ان کے زمانے میں ایک سال آیا جس کو عام الرمادہ کہتے تھے، قحط پڑ گیا تھا، خشک سالی پڑ گئی تھی، لوگوں کے جانوروں کے دودھ تھن سے ختم ہو گیا تھا، دودھ ختم ہو گیا تھا، ہر جانور دودھ دینا چھوڑ گیا تھا۔ ام معبد کی بکری اس وقت بھی دودھ دیا کرتی تھی، یعنی کوئی 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا میرے آقا کا ہاتھ لگایا ہوا، اس بکری کا دودھ کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب قحط میں باقی سارے جانور دودھ دینا چھوڑ گئے، ان کی بکری تب بھی دودھ دیا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، میرے آقا جہاں بھی گئے برکتیں مصطفیٰ کے ساتھ ہی گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے، آپ سنتے رہتے ہیں کیسی برکتیں آئیں، حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں کیسی برکتیں آئیں، وہاں گئے تو وہاں برکتیں آئیں، میرے آقا ام معبد کے گھر آئے تو وہاں برکتیں آئیں، اور میرا دل یقین اور ایمان یہ کہتا ہے آج آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ ظاہری طور پر تو ہمارے پاس موجود نہیں، مگر عشق و محبت کے ساتھ کوئی میرے مصطفیٰ کا ذکر اپنے گھروں میں کرے تو برکتیں آج بھی آتی ہیں حضور میں۔ آج بھی برکت لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آقا کے ذکر کو اپنے گھر میں کیا جائے، حضور کی محبت کو اپنی اولاد میں پھیلایا جائے، آقا کی شب و روز باتیں ہوں، مصطفیٰ پہ درود پڑھا جائے، حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام کی باتیں ہوں، تو گھر میں برکتیں آج بھی آئیں گی اور یقیناً آئیں گی۔